یعنی حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ہیں، 1.5 2 سال 3 سال، گود میں تو وہی بچہ ہوتا ہے نا. تو اس وقت بھی غم حسین ہے، حالانکہ شہید ہونا انہوں نے 55 سال کے بعد آلموسٹ. میں سویا ہوا تھا، اچانک جو ہے میں نے خواب میں یہ نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ پراندہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی حالت کیا ہے؟ تو فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں. ایک دن میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی ہے؟ کہا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے قتل کر دی. اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ہاں غم حسین کو سوگ حسین کہہ کر عمل حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ غم حسین یا سوگ حسین یہ دو الگ چیزیں ہیں. حرام کو ہاں کہتے ہیں بعض میں، بلکہ وہ تو ایک مولانا کو میں نے دیکھا تو وہ تو ہوں کر کے نکلیں بھی اتار رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو دنیا میں اللہ نے سزا دے دی ہے نا، اس کا وہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا دنیا پہ کھل گیا نا، ٹھیک ہے نا. پوری دنیا کو کہانیاں کراتے رہے ہیں اور خود اینڈ رزلٹ کیا ہوا ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا. اشارتاً میں بات کر رہا ہوں اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں میرا اس پہ یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے غم حسین اور سوگ حسین کے حوالے سے. اس میں نے بات کی تھی یہ دو الگ چیزیں. یہ تو بات صحیح ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت میں ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ 4 مہینے 10 دن اس کے اوپر سوگ کرے گی، باقی 3 دن ہی ہے سوگ. تو حضرت حسین ابن علی کا سوگ تو ہم نہیں منا رہے ہوتے. غم حسین بالکل الگ چیز ہے. غم حسین تو آج سے 1400 سال پہلے جس طرح تازہ تھا آج اس سے زیادہ تازہ ہے، کیونکہ وہ تازگی جو تھی نا ایک خاص ایریے تک تھی، پھر آہستہ 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 پھیلی. لیکن اس میں 700-800 سال بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں شیعان علی پہ ظلم ہوتے رہے، اسی وجہ سے پھر وہ رافضیت کی طرف چلے گئے دوسری ایکسٹریم پہ. تو یہ ایک نٹوریس چیز کے طور پہ اہل بیت کے اوپر بات ہوتی تھی کیونکہ اکثریت تو سنیوں کی تھی، حکومت بھی سنیوں کے پاس تھی. لیکن اب اللہ کے فضل سے اس مبارک دور میں جب یہ کتابیں لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہیں، ہمارے ریسرچ پیپر آئے ہیں، اور سر یہ آپ نے پریشان ہونا ہے، یہ ریسرچ پیپر صرف اردو میں نہیں ہے، یہ عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے. تو یہ سب تک پہنچ چکا ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ غم حسین والا جو معاملہ ہے نا، غم حسین بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. اس میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں قتل حمزہ والا چیپٹر آپ نکال کے دیکھیں. اس میں فتح مکہ کے بعد سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کی بھی معافی، اس کی بھی معافی. وہ سر عمر سیریز میں انہوں نے فلما دیا. تو چونکہ یہ حبشی ہوتے ہیں وحشی، اور حضرت بلال حبشی بھی حبشی تھے، تو انہوں نے کہا یہ میری برادری کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، غلام بھی اور یعنی حبشی بھی. تو وہ حضرت حمزہ کے قتل کے بعد تو اس کی غلامی بھی ختم ہو جاتی ہے نا، وحشی کی آزاد ہو جاتا ہے. تو یہ وحشی تو بھاگ کے طائف چلا جاتا ہے کہ اب تو میں مارا گیا، کیونکہ میں نے تو نبی الاسلام کے لاڈلے ترین چچا کو بھی، اور وہ چچا جو دور شریک بھائی بھی تھا، اس کو قتل کیا ہوا، اور ہم عمر بھی. حضرت بلال اس کو بال کس طریقے منواتے ہیں کہ نبی الاسلام تو بڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حوصلہ دیا ہے، معاف فرمانے والے، عفو درگزر کرنے والے. تو وہ ان کو لے کے نا نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، پیش کیا جاتا ہے. واشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام قبول ہے، لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل دکھا. پوری زندگی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے سامنے نہیں پھر رہے. یہ لادہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بہت بڑا کام لیا ہے کہ مسلمہ کذاب، اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ مسلمہ کذاب جھوٹا پیغمبر تھا، اس کو بھی قتل حضرت واشی نے کیا. وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بھی بہترین شخص کو قتل کیا تھا،
یہ بہت بڑا گناہ تھا، اور اسلام کے بھی بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ ویسے تو وہ اسلام لانے سے ہی معاف ہو گیا نا، تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حج مبرور قبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ نبی الاسلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے والے۔ ایسا شخص جو اتنا حریص ہو اور وہ ناراض ہو جائے اس مسئلے میں، ایمان تو قبول کر لے لیکن کہ مجھے شکل نہیں دکھا، تو کوئی شخص یہ کہے گا کہ بغض وحشی ہے نبی الاسلام کے دل میں؟ نہیں، غم حمزہ ہے۔ غم حمزہ کب تک تازہ تھا؟ احد کب ہوئی تھی سر؟ 3 ہجری میں۔ فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں۔ تو کسی نے آ کے نبی الاسلام کو نہیں کہا یا رسول اللہ 3 دن سے زیادہ تو سوگ ہی کوئی نہیں ہے، تو وحشی نے تو 5 سال پہلے حمزہ کو قتل کیا تھا، تو آپ کدھر جو ہے وہ حمزہ کا سوگ لے کے بیٹھے ہوئے؟ ان کو پتا تھا یہ سوگ حمزہ نہیں ہے، یہ غم حمزہ ہے۔ تو سر حمزہ تو چچا تھا، آپ لوگ بھی بچوں والے بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ بچوں کے لیول کی تو کوئی چیز ہی نہیں، اللہ نے محبت ہے اسی وجہ سے پال لیتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ یہ کس طریقے سے۔ بلکہ مجھے تو اپنے ماں باپ کی قدر ہی جو ہے نا تب آئی ہے جب میرے اپنے بچے ہوئے ہیں، یعنی اب میں وہ سار بچوں کو جب دیکھتا ہوں نا میں کہتا ہوں یار ہمارے ماں باپ نے ہم سے کتنی محبت کی ہے بچپن میں، ٹھیک ہے۔ ویسے بندہ اس عمر میں نہیں اس چیز کا اس کو خیال ہوتا، جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا پھر بندے کو خیال ہوتا ہے کہ یار واقعی ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو بے لوث ہوتا ہے جتنا مرضی، یعنی آپ اپنے جب بچے پہ کتنا بھی غصہ کھا رہے ہو کہیں دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ اس کو میں نے موقع ملا تو اس کو پھڑکا دینا ہے، نہیں ہوتا۔ انتہائی غصے میں بھی نا اندر مارتے ہوئے خود بھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنی جب اولاد ہوتی ہے پھر انسان کو اپنے ماں باپ کی قدر آتی ہے کہ یار میرے ماں باپ اس لیے مجھ سے پیار کرتے تھے، یقیناً کرتے تھے، لیکن اظہار کا فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ اظہار زیادہ اچھا کر لیتے ہیں، بعض بچے زیادہ اظہار اچھا کر لیتے ہیں اور بعض نہیں کر سکتے۔ تو اب ذرا آ جائے کہ یہ جو جن لوگوں نے حسن ابن علی کو زہر دیا، حسین ابن علی کو شہید کیا، علی ابن ابی طالب کو پوری زندگی سکون سے نہیں رہنے دیا، ان لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ تو اس کو کوئی سوگ حسین نہ کہ وہ غم حسین ہے۔ غم حسین ایسا غم ہے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی تھا، آپ کی وفات کے بعد میں۔ مسند احمد میں وہ حدیث ہے نا سر، علی ابن ابی طالب جا رہے تھے جنگ صفین کے لیے، یا صفین سے نہروان کے لیے جا رہے تھے، نینوا نامی جگہ کے اوپر انہوں نے، ان کا وہ ساتھی کہتا ہے کہ کہا کہ ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں اسبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو میں نے کہا یہ حضور کس سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ اپنی ایک فارفتگی کا اظہار کر رہے تھے نا حضرت علی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے کہ ایک دن میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ نے قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی ہے؟ کہا کہ ابھی بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے قتل کر دی، اور پھر میری خواہش پہ انہوں نے اس جگہ کی سرخ مٹی بھی یوں جبرائیل نے ہاتھ، وہ فرشتے کا ہاتھ ہے نا، کدھر پہنچا اور لا کے مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی، تو اس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یعنی حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے سے 1.5 2 سال 3 سال، گود میں تو وہی بچہ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی غم حسین ہے، حالانکہ شہید ہونا انہوں نے 55 سال کے بعد آلموسٹ، ٹھیک ہے جی، 58 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ اچھا پھر جب شہادت ہوئی ہے وہی مسند احمد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، ساری باتیں سچ پیپر پہ ڈلی ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دوپہر تھی، میں سویا ہوا تھا، اچانک جو میں نے خواب میں یہ نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ پراندہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی حالت کیا ہے؟ تو فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں۔ یعنی ایک تمثیل تھی، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام فزیکلی وہاں موجود تھے،
آپ مجھے خواب میں دیکھیں, مجھے آپ فون کر کے پوچھیں علی بھائی آپ رات کو خواب میں آئے تھے, خیریت تو تھی, تو میں کہوں یار مجھے تو نہیں پتا, وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے, وہ ایک محکمہ ہوتا ہے خواب کا. اس سے جو بریلویوں نے اور آپ کے شیعہ کے آج جو ایک عجیب چیزیں بنا لی ہیں, وہ یہ اللہ کا ایک لالا سے محکمہ ہے کہ وہ تمثیلی چیزیں دکھاتا ہے. تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا, میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی, تو پھر بعد میں پتا چلا کہ اسی دن, ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ یا میڈیا کا دور نہیں تھا, کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ 10 محرم 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام اجمعین. تو یہ غم حسین نبی الاسلام کی وفات کے 50 سال بعد واقعہ ہوا ہو رہا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں, ایک کتاب ہے اس کی اسماعیل دہلوی کی, تقویۃ الایمان, وہ اکثر دیوبند اور اہل حدیث کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. یہ ان کی کتاب اکٹھی چھپی ہوئی ہے, تقویۃ الایمان ما تذکیر الاخوان. جیسے وہ احمد صاحب بریلوی صاحب کی کتاب اکٹھی چھپی ہوئی ہے نا, حسام الحرمین ما توحید ایمان, یہ دونوں ایک یعنی اس کا ضمیم ہے. یہ اکٹھی کتاب ہے اسماعیل دہلوی کی, وہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, عام بھی مل جاتی ہے, تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان, جس میں گستاخانہ عبارتیں بھی ہیں جس کا میں نے رد بھی کی. پر اس میں ایک مزے کی بات بتاؤں, اسماعیل دہلوی جو ہے نا, ایک تو حسین علیہ السلام کا جب بھی نام لکھتا ہے تو علیہ السلام لکھتا ہے. سر اہل حدیث اور دیوبندیوں کے بزرگ اسماعیل دہلوی صاحب حسین کو علیہ السلام لکھتے ہیں. نمبر 2, اس پوری کتاب میں جب بھی انہوں نے یزید کا نام لکھا ہے تو اکیلا نہیں لکھا, یزید پلید, یزید پلید, یزید پلید. تو یار اپنے بابا جی سے ہی پوچھ لیتے آپ. ٹھیک ہے, تو اچھا تیسری بات, یہ جو حدیث میں نے بتائی نا مسند احمد کی, اصبر یا ابا عبداللہ, جو حضرت نینوا کے مقام پہ, یہ حدیث لکھ کے, یہ والی حدیث نہیں, دوسری والی حدیث جو عباس ابن عبد المطلب, حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی علیہ السلام خواب میں خون کی شیشی والا, وہ والی حدیث لکھ کے نا, تو اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں یہ حدیث اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنت میں بھی اپنے بیٹے کے قتل کے اوپر غم زدہ ہے. یہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی تمثیل امت تک ایک میسج پہنچایا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس چیز کا دکھ ہے. ظاہر نیچرل ہے یہ چیز, آپ کو تو زندگی میں بتا دی گئی تھی یہ بات. تو اس کو آپ سوگے حسین کے, غم حسین کے, وہ آپ کی مرضی. یہ سوگ